فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو يدعى إلى الإسلام واللہ لا يهدي القوم الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا فضل و احسان ہے کہ ہم حسب معمول اپنے جمعۃ المبارک کے اس پروگرام کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الصف کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ چند کلمات اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں آپ احباب تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، دراں حالے کہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ چونکہ اس آیہ مقدسہ کے اندر دعوت کی بات ہوئی ہے اور اسلام کی طرف دعوت کی بات ہوئی ہے، تو یہ دعوت شروع سے چل رہی ہے، بے عینی ہی ویسی چل رہی ہے جیسی شروع میں تھی۔ اس دعوت میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اس دعوت کو بنی نوع انسان کے سامنے لانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوا کرتے تھے۔ نبوت کا باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد بند ہو چکا، لیکن دعوت جاری و ساری ہے، دعوت نہیں رکی۔ اگر پہلے دعوت تھی اور داعیین انبیاء کرام علیہم السلام ہوا کرتے تھے، تو اب دعوت ہے تو داعیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ تو اب مسلمانوں میں سے کسی نے اس دعوت کو
بنی نوع انسان کے سامنے رکھنا ہے، پیش کرنا ہے۔ ہر دور کے اندر دعوت حق چلتی رہی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے ادوار میں بھی جب یہ دعوت پیش کی جاتی تھی تو جو مخاطب تھے وہ اعتراض کرتے تھے، انبیاء کی ذوات مقدسہ پہ بھی اور دعوت پہ بھی۔ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ دعوت اس شخص نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، اللہ نے تو یوں نہیں فرمایا۔ یعنی اللہ کو الزام دیتے تھے، اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دعوت کی مخالفت کے لیے یا اس دعوت کی مخالفت میں انبیاء کی اقوام نے انبیاء کے ساتھ کیسا سلوک کیا، آپ لوگ اس بارے میں آگاہ ہیں۔ قرآن مجید نے اس ساری صورتحال کو بہت اچھی طرح واضح کیا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں، جن کے سامنے دعوت حق، دعوت اسلام رکھی جاتی ہے تو وہ اسے جھٹلاتے ہیں، اور دعوت رب کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس شخص نے خود گھڑ لی ہے۔ اور اس شخص پہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، دعوت پہ بھی الزامات، اس شخصیت پہ بھی الزامات جو دعوت پیش کر رہی ہوتی ہے۔ اب دوستان محترم، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو دعوت اسلام بنی نوع انسان کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس دعوت کے قبول کرنے والے ہیں، جنہیں ہم مسلمان کہتے ہیں، وہ اس دعوت کے حامل نہیں رہے، اس دعوت کے حامل نہیں رہے، محض دعویٰ رہ گیا ہے کہ ہم اہل اسلام ہیں، ہم صاحبان ایمان ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب سے میری مراد ہے کہ تمام مسلمان، روئے زمین پر بسنے والے 1.5-2 ارب مسلمان، ہم سب اسلام کی اس حقیقی روح سے دور ہو چکے ہیں۔ من گھڑت تصورات اسلام کے نام پر اپنا رکھے اور بے شمار
مذہبی اور سیاسی گروہ بندیوں میں تقسیم ہیں۔ آج حقیقت یہ ہے کہ ہمیں پھر سے اسلام لانے کی ضرورت ہے، تجدید ایمان کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم فرقوں کے نام لیواؤں کے گھر میں پیدا ہوئے، مختلف مذہبی مسالک سے وابستہ لوگوں کے گھر میں پیدا ہوئے، تو جو جس کے گھر میں پیدا ہو گیا اس کا وہی دین ہو گیا۔ اس نے ہرگز نہیں سوچا سمجھا کہ اسلام کیا ہے۔ میں ذرا اپنے عقائد کو، اپنے باپ دادا کے عقائد کو، اپنے باپ دادا کے اس طریقے کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھوں تو صحیح۔ کبھی نہیں سوچا، بلکہ جو باپ دادا کرتے نظر آئے وہی کرنا شروع کر دیا، اور باپ دادا ایک راستے پہ تھے جو صراط مستقیم نہ تھا، وہ بھی اپنے باپ دادا کو دیکھ کر اسی راستے پہ لگے تھے۔ تو آج مسلمان اللہ کے راستے کی بجائے باپ دادا کے راستے پہ لگ گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سنیوں کے گھر میں سنی پیدا ہو گئے، شیعوں کے گھر میں شیعہ پیدا ہو گئے، بریلویوں کے گھر میں بریلوی، دیوبندیوں کے گھر میں دیوبندی، اہل حدیثوں کے گھر میں اہل حدیث۔ اسی طرح ہر فرقے کے ہاں یہی رسم چل پڑی، اور ذہن پختہ ہوتے گئے۔ جن گھروں میں وہ پیدا ہوئے ان گھروں کے اندر وہی ماحول تھا، اسی کو انہوں نے اختیار کیا، تو وہی بن گئے۔ آج ہم سب کو اسلام کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اور اسلام کی طرف لوٹنا ہوگا تو کوئی بلانے والا بھی ہوگا اسلام کی طرف۔ ہوا کیا کہ ہم جب اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں خود بھی اسلام کی طرف لوٹنا ہے اور تمام مسلمانوں کو بھی اسلام کی طرف لوٹانا ہے، تو سب سے پہلے ہم خود یہ زنجیریں توڑ کر اسلام کی طرف لوٹے، اور پھر لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے کام کا آغاز کیا۔ اسے ہم امت مسلمہ کی تشکیل نو کہتے ہیں۔ آج مسلمان تفرقے کا شکار ہیں، پارٹی بازی کا شکار ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن ہمارے اکابرین اس پارٹی بازی کو، اس تفرقے کو تفرقہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان فرقوں کو فرقے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سیاسی جماعتوں کو تو انہوں نے مکمل آزادی دے رکھی ہے کہ یہ تو کسی طور فرقے ہو ہی نہیں سکتے، اور مذہبی فرقوں کو بھی مسالک کہہ کر
شیلٹر فراہم کر رکھا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم تفرقے کا شکار ہیں، پارٹی بازی کا شکار ہیں، ہم تقسیم ہیں، ہماری قوت منتشر ہو چکی ہے، جس کا سارا فائدہ باطل اور طاغوتی طاقتیں اٹھا رہی ہیں، اور سیکولر طبقات باطل اور طاغوتی طاقتوں کے ایجنٹ وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے نام لیوا محض نام لیوا نہ رہیں، بلکہ واقعتاً اسلام کے پیروکار بن جائیں، اور اسلام کا پیروکار بننے کے لیے سب سے پہلے انہیں وحدت اختیار کرنی ہوگی، ایک جھنڈے تلے اکٹھا ہونا ہوگا، تفرقے کو خیر بات کہنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹنا ہوگا، ایک جماعت بننا ہوگا، اپنی طاقت اور قوت کو مجتمع کرنا ہوگا۔ اسے ہم کہتے ہیں اسلام کی طرف پلٹنا۔ جب تک ہم اس تفرقے میں ہیں، ہم اسلام پر ہیں ہی نہیں۔ وہ ایک جملہ کسی نے کہا ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے کہ فرقہ پرست حق پرست نہیں ہو سکتا، فرقہ پرست حق پرست نہیں ہو سکتا۔ تو ہم آج فرقہ پرست ہیں، ہم حق پرست نہیں ہو سکتے۔ آپ چاہے ہمیں گالیاں دیں، چاہے ہمیں ماریں، لان تان کریں، برا بھلا کہیں، حق یہی ہے کہ ہم حق پرست نہیں ہیں۔ جب تک ہم فرقہ پرست ہیں، فرقوں کے لڑ جب تک ہم نے تھام رکھے ہیں، اس وقت تک ہم حق پرست نہیں ہیں۔ اور اسلام کی طرف آنا حق پرست ہونا ہے۔ حق پرست ہم تب بنیں گے جب ہم فرقہ پرست نہیں رہیں گے، توحید پرست بن جائیں گے۔ جب ہم توحید پرست بن جائیں گے تب ہم حق پرست ہوں گے۔ اب یاد رکھیں کہ یہ توحید جسے ہم نے صرف اور صرف اللہ جل مجدہ کی ذات تک محدود کر رکھا ہے، یہ در حقیقت پورے دین کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ توحید ہماری دینی زندگی کا، دنیاوی زندگی کا مدار توحید پر ہے۔ اگر ہم توحید کے دائرے سے نکلیں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔ ہر قدم پر ہمیں توحید کا دامن تھامے رکھنا ہے، اور اس راستے کا پہلا قدم وحدت ہے۔ وہ کیسے توحید سے خالی ہو سکتا ہے؟ وہ بھی وحدت پر مبنی ہے، توحید پر مبنی ہے۔ ہم سب کو ایک ہو کر چلنا ہے۔ سب کا جب دین ایک ہے تو سب ایک کیوں نہیں؟ ایک الہ کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے تو سب ایک کیوں نہیں؟ اگر دین اسلام ہے
تو سب ایک ہیں، اگر سب ایک نہیں تو دین اسلام نہیں۔ پھر ہم حق پرست نہیں، فرقہ پرست ہیں، پھر جو چاہے کہیں اپنے آپ کو، پھر اسلام پر نہیں۔ تو اسلام پر ہونے کے لیے، حق پرست ہونے کے لیے تفرقے سے نکلنا ہوگا، پارٹی بازی سے نکلنا ہوگا۔ آج ہم متعدد جماعتوں کے ساتھ جڑے ہوئے، متعدد فرقوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آج جب ہم یہ دعوت لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، بخدا اس دعوت کو رد تو کر نہیں سکتے۔ اسلام کی طرف بلانے کی دعوت کو کوئی کیسے رد کر سکتا ہے؟ من گھڑت دعوت کو رد کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کی طرف بلانے کی دعوت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کی بات تو ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اندر سے وہی فرقہ پرست رہتے ہیں، وہی پارٹی باز رہتے ہیں، اسلام کی طرف نہیں لوٹتے۔ اور پھر بعض لوگ تو تنقید پر اتر آتے ہیں، اور تنقید گو کے اپنے انداز سے کرتے ہیں، ذات پر بھی تنقید کرتے ہیں، دعوت پر بھی تنقید کرتے ہیں، لیکن ان کا کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو یہ درست نہیں ہے۔ منہ سے نہیں کہہ سکتے، منہ سے نہیں کہتے کہ ایک ہو جانا قرآن و سنت کے خلاف ہے، وحدت اختیار کرنا قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ منہ سے نہیں کہہ سکتے، لیکن در پردہ وہ کہتے ہیں ہم تو تفرقے میں ہی رہیں گے، ہمارا تفرقہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے، اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسی بات ہے، وحدت اور تفرقہ یہ ایسی بات ہے کہ مسلم غیر مسلم کو ایک طرف رکھے، عام شخص جس کا کسی مذہب سے تعلق بھی نہ ہو وہ بھی کہے گا تفرقہ برا ہے، وحدت اچھی ہے۔ ہم مسلمان ہو کر اس بات پہ بضد ہیں کہ تفرقہ ٹھیک ہے، وحدت قائم نہیں ہو سکتی۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ کہ یہ وحدت قائم کرنا یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا کام ہے، نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ صرف انبیاء آ کر وحدت قائم کریں گے، اللہ نے تو یہ فرمایا کہ اس دین کو قبول کرو، یہ دین تمہارے اندر وحدت پیدا کرے گا۔ پہلے بھی اسی دین کی بدولت وحدت قائم ہوئی، آج بھی اسی دین کی بدولت وحدت قائم ہوگی۔ ہم دین کو تو قبول نہیں کرنا چاہتے، الزام یہ دیتے ہیں کہ یہ تو انبیاء کا کام ہے،
اب وحدت قائم نہیں ہو سکتی، اب تو 73 فرقے بننے ہی بننے ہیں، ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ عجیب تعویلیں، یعنی اللہ کے فرمان کے مقابلے میں دلیلیں لاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے 73 فرقے بنیں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ نادانو، اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں فرمایا کہ 73 فرقے بنانا، اللہ کے رسول نے تو منع فرمایا کہ فرقوں میں تقسیم نہ ہونا، لیکن تم فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ آج ہم ہو گئے ہیں، جیسے یہود ہو گئے، نصارہ ہو گئے، ہم بھی ہو گئے۔ تو ہمیں تو متنبہ کیا گیا تھا کہ فرقوں میں تقسیم نہ ہونا، ہم اسے حکم سمجھ کر فرقے بنا بیٹھے اور آج اس پہ ڈر چکے ہیں۔ حالانکہ واضح احکامات موجود ہیں، سب جانتے ہیں، ہر فرقے کے علماء جانتے ہیں کہ آج معاشرے کو، مسلمانوں کو جس آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے وہ تفرقہ ہے، لیکن وہ اس سے کنارہ کش ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کے سامنے یہ دعوت رکھ رہے ہیں کہ بھائیو، تم سب اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ ہم سب مسلمان ہیں، کوئی فرقہ بھی اس بات سے انکاری نہیں، سب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بھائی اگر سب مسلمان ہو تو پھر ایک کیوں نہیں ہو؟ تمہارا یہ دعویٰ درست معلوم نہیں ہوتا۔ اگر تم مسلمان ہو تو پھر تمہارے اندر وحدت کیوں نہیں؟ تمہارے اندر اخوت کیوں نہیں؟ محبت کیوں نہیں تمہارے اندر؟ کیا اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد، مسلمانوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اخوت پیدا ہوتی ہے، وحدت پیدا ہوتی ہے۔ تمہارے اندر یہ تینوں چیزیں ناپید ہیں۔ غور کرو اس بات پہ، اپنے دعوے کو پھر سے دیکھو، واقعی تم مسلمان ہو؟ اگر واقعی مسلمان ہو تو پھر تمہارے اندر یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو پھر توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، اسلام کی طرف۔ ہم یہی دعوت سب بھائیوں تک پہنچا رہے ہیں کہ بھائیوں آؤ، اکٹھے ہو جائیں، وحدت اختیار کریں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، بھائی بھائی بن جائیں، اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ تفرقہ آج بری طرح مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔
بے شمار جماعتیں وجود میں آ چکی ہیں، اور سب اپنے تئیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ یہ درست کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دوستان محترم، یہ ہماری دعوت ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے، ہزارہا لوگوں تک ہماری دعوت پہنچ چکی ہے، سن رہے ہیں لوگ، دیکھ رہے ہیں صورتحال کو۔ انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ دعوت گھر گھر پہنچے گی، ہر فرد تک پہنچے گی، اور جب تمام لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہوں گے، یہ جو دعوت اسلام کی طرف آنے کی دعوت جو ہم پیش کر رہے ہیں، جب تمام لوگوں تک یہ دعوت پہنچے گی تو لوگ سوچیں گے کہ آیا حقیقتاً اسلام وہ ہے جو انہیں بتایا جا رہا ہے، یا یہ ہے جو اب ان تک پہنچا ہے؟ اور پھر لوگ رجوع کریں گے، اسلام کی طرف آئیں گے، وحدت اختیار کریں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس دعوت کو پھیلایا جائے، گھر گھر تک اس دعوت کو پہنچانے کا اہتمام کیا جائے، ہر شخص کو اس دعوت سے آگاہ کیا جائے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو کسی نئے دین میں داخل نہیں کر رہے، ہم انہیں اسی دین کے اوپر لا رہے ہیں جس پر ہونے کے وہ دعوے دار تو ہیں لیکن اس پر ہیں نہیں۔ لہذا اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بے باک ہو کر، نڈر ہو کر اس دعوت کو لوگوں کے سامنے رکھیں کہ بھائیو، آج ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار تو ہیں لیکن ہم اسلام پر نہیں ہیں۔ اسلام پر ہم تب ہوں گے جب ہم سب ایک ہوں گے، ہمارے اندر وحدت ہوگی، اور پھر جو لوگ اس دعوت کو رد کریں گے، جھٹلائیں گے، وہ بہت بڑے ظالم ہوں گے، اور ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تفرقہ کر کے ہم پہلے ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور پھر وحدت کی دعوت کو جھٹلا کر بہت بڑا ظلم کریں گے اپنے اوپر۔ اگر ہم ظالم ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کی طرف لوٹنا ہوگا، وحدت اختیار کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں کما حق ہو تفرقے کو ترک کر کے وحدت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف
امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔